السلام علیکم، پلیز ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت نیک پاک سیرت خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ اس کے پاس صرف 3 دینار تھے۔ اس نے سوچا اس سے میں اپنے بچوں کی کیسے کفالت کر پاؤں گی، کیوں نہ بازار جا کر 1 درم کا کھانا خریدوں اور 2 درم کی ٹوکریاں کے لیے سامان لاؤں اور اس سے لا کر بناؤں۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کو ایک نوجوان آدمی ملا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت بھوکا لگ رہا تھا۔ اس عورت نے کہا، کیا تم بھوکے ہو؟ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا، تم بھی مجھے کچھ بھوک سے نڈال لگ رہی ہو۔ اس نے کہا، نہیں میں روزے سے ہوں، تو باہر بہت گرمی ہے اس لیے میری تھوڑی حالت ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں روزے سے ہوں۔ اس کو روزے کا نہیں پتہ تھا، لیکن وہ ہندو نوجوان تھا۔ اس کو وہ گھر لے آئی۔ گھر آ کر نوجوان نے پوچھا، جی روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس نے پہلے کبھی روزے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ اس عورت نے کہا، بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں اور تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ اس عورت نے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے کھانا بنایا اور لا کر اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیا۔ جتنا وہ نوجوان کھانا کھانے لگا تو وہ خود نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا۔ اتنی دیر میں اس کے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہوا اس وقت اس نے روزہ افطار کیا۔ وہ نوجوان جو سارا کچھ دیکھ رہا تھا، وہ نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا، تم کیسے یہ سارا دن روزہ رکھ لیتی ہو اور ساتھ کام بھی کرتی ہو؟ اس نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں محنت مزدوری کر کے روزی کمانی چاہیے اور حلال طریقے سے کمانی چاہیے۔ وہ نوجوان سے بھی کہا، تم بھی میرے ساتھ محنت کرنا، میں ٹوکریاں کا کام جانتی ہوں، تم میرے ساتھ ٹوکریاں بنانا، ہم دونوں ٹوکریاں بنایا کریں گے۔ وہ دوسرے دن بازار گئی، ٹوکری بنانے کا سامان لے آئی۔ اس نے اور نوجوان نے مل کر رات کو ٹوکریاں بنائی تو اس کو بیچ کر ان کا اچھا خاصا گزارا ہونے لگا۔ حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جو فاقے تھے اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ عورت اب خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے خوش ہے کہ چلو 2 وقت کا کھانا تو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رکھا ہوا ہے کہ عزت سے کھا پی رہے ہیں۔ اس نے نوجوان کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ خود پردے میں رہتی تھی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، بازار سے لکڑیاں لاتی اور اس کی ٹوکریاں بناتی تھی۔ ایک دن وہ صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا جو لکڑیاں پڑی تھیں وہ چڑیا اٹھا کر لے کے جا رہی ہے۔ لکڑیاں ہلکی ہوتی ہیں ٹوکریاں بنانے والی، تو چڑیا نے لکڑیوں کا پورا گٹھا ہی اٹھا رکھا تھا۔ وہ ساری لکڑیاں لے گئی۔ اس کے پاس اب نہ کوئی پیسے تھے نہ لکڑیاں لانے کا سامان۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، پر اس نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ نوجوان کو یہ ساری بات بتائی تو اس نے کہا، اب تمہارا رب کہاں ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کا بندہ بھوکا ہے؟ اس نے کہا، میرے رب ہر طرح سے امتحان لیتا ہے، وہ شاید میرا امتحان لے رہا ہے، لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں، میں اپنے رب کے امتحان پر پوری اتروں گی۔ اس نے نوجوان کو کھانا کھلا دیا، خود پانی پی کر روزہ رکھ لیا اور پانی سے ہی روزہ افطار کر لیا۔ نوجوان جب کھانا کھا رہا تھا تو اس نے اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا اس طریقے سے کھایا کہ وہ اس کا دل للچا جائے اور شاید وہ روزہ، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنا روزہ پورا کیا۔ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کہاں سے اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھتی ہے اور محنت مزدوری بھی کرتی ہے۔
वहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती आई, उसने कहा दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो वो क्या अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा आ जाएँ। उसने उसको 10,000 दिनार दिए। वो लड़की बड़ी खुश हुई कि ये कहाँ से आए हैं। उस बुज़ुर्ग ने बताया कैसे वो चिड़िया वो लकड़ियाँ ले गई थी, वो कैसे नौजवान समुंदर में फंस गए थे, उस लकड़ियों से उन्होंने कश्ती बनाई और कैसे जोड़ी और फिर वो सफ़र तक पहुँचे और ये उन्होंने दिए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। नौजवान ये सारा कुछ देख रहा था, वो देख कर मुसलमान हो गया।